الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مسلم دوستو ابھی 2 دن پہلے ہمیں صدمے سے گزار ہوئے تھے اور ساتھی یہ اس سے بھی بڑا صدمہ ہمارا ہے. امام عبد الحمد رحمۃ اللہ علیہ اچھی کو چھوڑو فرمایا کرتے تھے کسی کی جو موت ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری. موت فیصلہ دیتی ہے. زندگی میں تو بہت انسان دعویٰ کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کی موت کس حالت میں آتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اس سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسی لائف اور کیسی زندگی گزاری. ایسے حضرات جو اس اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ ساتھی حضرات یا جو اوپر کے لیول پر حکومتی سطحوں پر کام کرتے ہیں عام طور پر ہمارا امیج اور ہمارا ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں وہ کیسے ہیں. ایک نظام ہمارا ذہن میں بنایا ہوا ہے لیکن ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے جس کو بظاہر نظر نہیں آتا کہ وہ کیا معاملہ ہے. ایک واقعہ تاریخ میں بڑا عجیب آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ مسلمان خلیفہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو وہ وہاں گئے. رونے کی آواز آ رہی تھی تو وہ اندر گئے تو دیکھا خاتون ہے اس کے شوہر فوت ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا گھر والا فوت ہو گیا ہے. تو ان کا محلے والے نہیں آئے. محلے والے نہیں آئے. انہوں نے کہا جی وہ تھوڑا سا بدنام تھا لوگوں میں. لوگ کہتے تھے یہ ایک تو شراب پیتا ہے اور دوسرا بدکاری کرتا ہے لیکن میرا شوہر ایسا کوئی کام نہیں کرتا تھا. لیکن لوگ دیکھنے میں اس کے کسی عمل کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے. تو لیکن جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب میرا جو جنازہ ہے اس میں بادشاہ وقت اور خلیفہ شرکت کرے گا. یہ بڑے اعتماد سے کہتا تھا. انہوں نے کہا اچھا تو پھر بدنام کیوں تھا؟ کہتے دراصل شراب کھانے پر جاتا تھا. اللہ نے مال دولت کافی دیا تھا تو جا کر وہاں سے شراب خرید لاتا تھا اور یہاں گھر میں توڑ کر بوتلیں نالی میں بہا دیتا کہ آج رات جو ہے وہ مسلمان جو بھی شرابی ہے وہ اتنی شراب سے نہیں پیئیں گے جب ملے گی نہیں تو وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے. کنجر محلے میں جاتا اور وہاں جا کر کہتا رات کے کتنے پیسے کہ یہ پیسے لے لو دروازہ بند کر لو رات میرے پاس کوئی نہیں آنا چاہیے کیونکہ میں نے تجھے پیمنٹ دے دی ہے پیسے دے دیے ہیں تو اس رات ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا. تو میں نے اس خاتون کو بھی گناہ سے بچا لیا اور جانے والے کو بھی بچایا. یہ اس کا شغل تھا. لوگ کہتے تھے یار یہ تو ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. بس اس کے بعد بادشاہ نے قاضی کو بلایا پورا شہر اکٹھا ہو گیا. تو یہ ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے لیکن موت فیصلہ کرتی ہے. میاں صاحب کا سب سے پہلے تو جمعے والے دن ان کا انتقال ہونا یہ خود بہت بڑی بشارت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں جو فوت ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی ساعت میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. لیکن معمولی بات نہیں ہے. کسی کی تمنا کے لیے انسان پوری زندگی بسر کرتا ہے کہ آگے کام آسان ہو. اس کا حساب کتاب نہیں ہے. مجھے ایسا بھی تھا کیونکہ وقت ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول کا وقت ہے. جمعے کا دن پایا پھر سنت عمر پائی 63 سال
سبحان اللہ. رات دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے سنت عمر پائی ہے، کیونکہ 1961 کے اندر ان کی پیدائش 23 ہے. اگر عربی اعتبار سے دیکھا جائے، انگریزی اعتبار سے، تو ان کی 63 سال عمر بنتی ہے. یہ سنت عمر ہے. اور تیسرا تو شہادت کی موت ہو رہی ہے. راستہ دیتے ہیں دنیا سے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو جمعے کا دن عطا فرمایا کہ جس دن مرنے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور دوسرا 63 سال سنت عمر پائی، اور تیسرا موت شہادت. یہاں سے پیچھے ہے یہ تو جماعت جہاں پہ کوئی بات. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی بہترین زندگی بسر کی ہے. ہمارے بہاول نگر شہر کا ہر آدمی ان سے محبت کرتا تھا. ہم دین کے خادموں کے دل میں ان کی خاص وقت اور محبت تھی. کل سے بہت زیادہ ہمیں صدمہ ہوا ہے، تمام دینی حلقے میں صدمہ محسوس کیا گیا، کیونکہ وہ بڑے عاجزی والے انسان تھے. مدارس میں آتے تھے، طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے بھی تھے، دار روٹی بھی کبھی کھا لیتے تھے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر. ان کا ایک وطیرہ تھا. اور یہ اس کلیبر کے آدمی کا عزت و انکساری اختیار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. یہ بلکہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ اذلۃ علی المومنین، اپنے پیاروں کی علامت بیان کی کہ مومنین کے سامنے وہ مٹے ہوتے ہیں. یہاں پر لفظ اعلیٰ استعمال کیا، اعلیٰ علی المومنین. علی المومنین کیوں کہا؟ کہ وہ تو بلند مقام پر ہوتے ہیں لیکن اپنے مقام کو چھوڑ کر نزول اختیار کرتے ہیں، اور غریب کے ساتھ بھی انکساری کا سلوک کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے جو سیاسی اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب عروج کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. عروج کے ساتھ 1991 سے الحمدللہ جب پہلا انتخاب لڑا گیا، بہاول نگر میں پہلا انتخاب لڑا، اور ان کا تعارف اس سیاسی حلقے میں میاں عبدالستار صاحب لالے کان نے کرایا تھا. یہ اسی کا تسلسل تھا. یہ پھر اس کو لے کر چلے اور اللہ نے عروج تک ان کو پہنچایا، منسٹری تک پہنچایا. کبھی بھی جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات میں الحمدللہ جیتتے رہے اور عروجی کے ساتھ گئے ہیں. کوئی اپنے ذمے کوئی عیب کوئی داغ لے کر نہیں گئے، ورنہ بڑے بڑوں کے ذمے داغ آ گئے، ان کے سیاسی کیریئر ختم ہو گئے. لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان مسائل مشکلات کس پارٹی پر نہیں آتے، کس سیاسی انسان پر نہیں آتے. سیاست اور دین دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے والوں کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اپنے ذمے ایسا کوئی داغ نہیں لیا کہ ان کو کہہ سکے جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ایسا کر دیا تھا یا ایسا وہ کر دیا. وہ اپنے موقف پر مضبوط رہے اور یہاں تک کہ انہوں نے شہادت کا اعزاز اپنے نام لکھ لیا. بہرحال ہم بھائی نام سے ان کے بیٹے ہیں. الولد سر لابیہ، حدیث شریف میں آتا ہے الولد سر لابیہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب باپ چلا جاتا ہے تو وہ صلاحیتیں اولاد میں منتقل فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے پر یہ ایک سیاسی تسلسل تھا اور ایک قد آور شخصیت تھی. لالے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قد آور شخصیت تھی جس سے ان کی اپنی قوم کا بھی نام تھا اور ہمارے اپنے علاقے کا بھی نام تھا. میرا تو بہت جانا ہوتا ہے ہر جگہ پر، تو جب بھی اس فیملی کا تعارف کراتے تھے سیاسی اعتبار سے ہر صوبے میں ہر آدمی پہچانتا تھا، اور ہم بتاتے تھے ان کا دین والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ کس طریقے پر دینی محبت، اور خاص طور پر میاں صاحب کو جو نماز کی پابندی کی ایک عادت تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہتے ایک چیز ایسی ہے جو 5 چیزوں میں سے ہم ادا کرتے ہیں. کلمہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، حج سب پر نہیں ہے، روزہ سال میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سب پر نہیں ہے. ایک نماز ہے جس کو فرمایا کہ نماز وہ ہے جو ایمان اور کفر کی فرق کرتی ہے. میاں صاحب الحمدللہ نماز کے پابند تھے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا
کہ ایک جگہ پر پیٹرول پمپ پر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھنے کا میں معذور ہوں، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اچھا تم تکبیر کو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اتنی پابندی نماز کی، اور خصوصاً جماعت کی نماز کی بڑی پابندی فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی معمولی صفات نہیں ہے، ہم جو ہے ان کے بیٹے جو انعام ہے اللہ سے بھی امید کرتے ہیں اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں، جانے والے کا وقت ہے۔ دونوں میں ایسی محبت تھی میاں بیوی میں کہ دونوں چلے گئے، انشاءاللہ دونوں جنت میں جا کر مزے کریں گے، دونوں شہید ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے آگے کہ وہ حوصلے سے کام لیں۔ اب انہوں نے سارے سب کو سنبھالنا ہے، وہ اپنے والد کے من سے ہم سب انشاءاللہ پورا بہاول نگر ان کی دلداری کے لیے حاضر ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آپ لوگ صفحہ درست فرما لیں اور نیت فرما لیں۔